آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حسین شہید کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم امام باقر کے ماننے والے ہیں، ہم جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، ہم علی رضا کے ماننے والے ہیں، ہم امام تقی کے ماننے والے ہیں، ہم امام نقی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسن عسکری کے ماننے والے ہیں۔ ان سارے صفاتوں کو جمع کر لو تاکہ اپنے امام کو یاد کر سکیں۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی جس نے کبھی ظالموں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آج اور ہم اور آپ تیار ہو جاتے ہیں تھوڑی سی جاب کے لیے، تھوڑی سی تنخواہ کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑے سے اسٹیٹس کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے حق پامال کر دیتے ہیں، سچوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہاں ہے کا عقیدہ ہے، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ ہم اپنے امام کو یاد کریں، کیسے یاد کریں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ انہی سے جذبہ لینا ہے، حسن مجتبیٰ سے جذبہ لینا ہے، شہید کربلا سے جذبہ لینا ہے، سید سجاد سے جذبہ لینا ہے، باقر النبیین سے جذبہ لینا ہے، جعفر صادق سے جذبہ لینا ہے۔ ان تمام اماموں سے ہمیں جذبہ لینا ہے کہ غیبت امام میں جینا کیسے ہے۔ کوئی ہمیں خرید نہ سکے، کوئی ہمیں بیچ نہ سکے، کوئی ہمارا سودا نہ کر سکے، کوئی ہمیں جھکا نہ سکے، کوئی ہمیں توڑ نہ سکے، کوئی ہمیں بہکا نہ سکے، کوئی ہمارے ایمان عقیدے کا معاملہ نہ کر سکے۔ آج ہمیں ثابت قدمی چاہیے۔ ہم نماز میں آئیں تو وہاں بھی ثابت رہیں کہ امام کی یاد میں پڑھیں گے اور امام کے لیے بھی پڑھیں گے۔ جہاں ہم واجبات ادا کریں وہیں پر امام کے لیے جو ہے 2 رکعت نماز امام کی نیابت میں بھی پڑھ لو، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ جہاں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اسی تسبیح میں امام کو بھی شامل کر لو کہ یہ میں اپنے امام وقت کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ جہاں آپ زیارت پڑھ رہے ہیں وہیں نیت کر لو میں اپنے امام وقت کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو حوصلہ دے گا۔ جب مسجد سے نکلیں تو یہ حوصلے کے ساتھ جائیں، مولا میں آپ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوں گا، میں مسجد میں رہوں تب بھی آپ کی یاد رہے گی، مسجد سے باہر جاؤں تب بھی آپ کی یاد رہے گی، میں جشن سے میں رہوں تب بھی یہ یاد رہے کہ مولا میں آپ کی یاد میں ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں ہوں۔ اور جب جشن سے واپس جائیں تو یہ عقیدہ رہے کہ مولا میں آپ کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوں، میں آپ ہی کی بارگاہ میں ہوں۔ اپنے مولا کو حاضر سمجھو، ناظر سمجھو، حضور سمجھو، ظہور سمجھو۔ ہم فقط فیشنوں میں گزر رہے ہیں، پوسٹ بنائی جاتی ہے ظہور، کبھی اس امام کے ظہور کو سمجھیں بھی۔ یہ ظہور کا پوسٹر لگا دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن امام کا ظہور سمجھ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو نماز سے غفلت نہیں ہوگی، اگر امام کو ظہور سمجھ میں آ جائے تو اذان سے غفلت نہیں ہوگی، اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو قرآن ہمارے گھروں میں زینت نہیں بنے گا بلکہ اسے پڑھا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر امام کا ظہور سمجھ میں آ جائے تو مومنین کو حوصلہ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، مومنین کے درمیان اختلاف نہیں ڈالا جائے گا اگر ظہور امام سمجھ میں آ جائے۔ امام ظاہر ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہماری خطا کار آنکھیں ہیں جو ہمیں امام کو نہیں دیکھنے دیتی۔ آپ اپنی آنکھوں کو پاک کیجئے، آپ اپنے دلوں کو پاک کیجئے، آپ اپنے فکروں کو پاک کیجئے، جذبات کو پاک کیجئے، ایمان عقیدے کو پاک کیجئے۔ امام دکھائی دیں گے، امام نظر آئیں گے، امام ظہور کریں گے۔ آپ امام کو یاد تو کریں، قرآن پڑھیں تو امام کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں امام کو یاد کریں، مسجد سے آواز اذان سنائی دے تو امام کو یاد کرتے ہوئے مسجد میں آ جاؤ۔ صدقہ و خیرات دو تو امام کی طرف سے دے دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔
اور یہی ہمیں بیدار رکھے گی۔ عزیزان گرامی، مولا علی کا کردار یہ ہے کہ کوئی انہیں خرید نہیں سکا، کوئی انہیں توڑ نہیں سکا۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں ہمیں موقع دے رہا ہے تو ہمیں موقع پہ چوکا لگا دینا چاہیے، لیکن یہ علی والوں کا کردار نہیں ہے، یہ مولا حسین کا کردار نہیں ہے، یہ ائمہ معصومین کا کردار نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی تنخواہ بڑھا کر ہمیں خریدنا چاہتا ہے کہ تم سے یہ کام لینا ہے، اگر یہ دین کے خلاف ہے، یہ مومنین کے اتحاد کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہ سودا نہ کیجیے۔ کوئی عہدہ دے رہا ہے، کوئی شہرت دے رہا ہے، کوئی منصب دے رہا ہے، کوئی بڑی سیلری دے رہا ہے، پہلے اس کو جانچو پرکھو، یہ ہمارا دین تو خراب نہیں کرے گا، یہ ہمارا ایمان عقیدہ تو خراب نہیں کرے گا، یہ ہمیں امام وقت سے دور تو نہیں کرے گا۔ اگر امام وقت سے دور کر رہا ہے تو ساری فرمائشیں، ساری شہرتیں، ساری عہدے، ساری سیلری، ساری جاب چھوڑ دیجئے۔ امام کی محبت سے بڑھ کر کوئی بڑی محبت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مولا علی کا کردار یہ بتلا رہا ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اور ظالموں نے جو ہے تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا، تو ابو سفیان مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کہا آپ کھڑے ہوئیے، فوج ہم دیتے ہیں، اسلحہ ہم دیتے ہیں، ساتھ ہم دیتے ہیں، سپورٹ ہم کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے۔ مولا علی نے فرمایا تمہارے اندر دین کا جذبہ کب سے آ گیا؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑی آفر قبول کر لیتے، یہ فوج لے لیتے، یہ اسلحے لے لیتے، یہ سپورٹ لے لیتے، لیکن مولا نے بتلایا نہیں، ہم جس مقام پر ہیں، جس دولت پہ ہیں، جو دولت ہمارے پاس ہے، وہ دولت کوئی چھین نہیں سکتا، وہ محبت کوئی چھین نہیں سکتا، وہ عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فوج کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے واپس کر دیا، ٹھکرا دیا، تنہا رہ گئے، لیکن ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ آج اس پرآشوب دور میں ہمارے سامنے بھی بہت آفر ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارا امام راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ احمد بن اسحاق جو امام کی بارگاہ میں پہنچے، 11ویں امام کی بارگاہ میں، یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 11ویں امام کی بارگاہ میں احمد بن اسحاق پہنچے، لوگوں کی امانتیں لے کے پہنچے ہیں۔ یہ امانت کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ لے کے پہنچے ہیں۔ آج تو ہمارا خمس و زکوٰۃ بھی نہیں نکل رہا ہے، نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے، کس جذبے سے جاتا ہے، کس نیت سے جاتا ہے۔ احمد بن اسحاق وہ بندہ ہے جو پورے شہر کا خمس و زکوٰۃ لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچتا تھا، اور دینے والوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو دینا اس کے ہاتھ میں ہے جو بتا دے کتنی رقم ہے، کیا دیا ہے، تھیلی کیسی ہے، مقدار کیسی ہے، کس نے بھیجا ہے، جب وہ بتا دے تب اسے دینا۔ اور یہ امانت لے کے جاتے تھے تو وہی کرتے تھے جو وعدہ کر کے آتے تھے۔ 11ویں امام کی بارگاہ پہنچے، کہنے لگے مولا میں مومنوں کا کچھ تحفہ لے کر آیا ہوں، امانت لے کر آیا ہوں۔ امام بتاتے تھے فلاں بندہ مومن نے اتنا بھیجا ہے، یہ قبول ہے، فلاں بندہ مومن نے اتنا بھیجا ہے، یہ قبول ہے، فلاں مومنہ نے یہ بھیجا ہے، مختصر ہے لیکن بہت شرف ہے، وہ میں اپنے لیے یوز کروں گا، اپنے بستر میں لگاؤں گا، اپنے فرش پہ لگاؤں گا، اپنے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ اس کا جذبہ خلوص والا ہے، محبت والا ہے۔ اور فلاں کی امانت لائے ہو، اس میں اتنا تو حلال ہے، اتنا حرام ہے، حرام نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ عقیدہ چھوڑ دیجئے، یہ فکر ختم کر دیجئے
کہ جتنا گناہ ہوگا اتنا ظہور امام میں جلدی ہوگا، نہیں، آپ تیاری کیجئے امام کے لیے۔ امام گناہ معاف تو کرتے ہیں، معاف کراتے ہیں، شفاعت تو کریں گے، لیکن آپ گنہگار بن کر ہمیشہ نہ جائیے۔ آپ کبھی نماز کے لیے آتے ہیں تو پہلے پاک و پاکیزہ تو ہوتے ہیں، قرآن تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں تو پہلے وضو و تیمم تو کرتے ہیں، پہلے اپنے کو خوشبو تو لگاتے ہیں، معطر کرتے ہیں نا، زیارتوں پہ جاتے ہیں، آداب زیارت یہ ہے پہلے غسل کر لو، روزہ رکھ لو، پاک و صاف لباس پہن لو۔ یہ کیوں؟ یہ تمہیں بتلایا جا رہا ہے کہ امام کے سامنے کیسے جایا جاتا ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن گناہوں سے پہلے توبہ کر لو، گناہوں سے پہلے پاک ہو جاؤ، استغفار پڑھ لو، مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، پہلے اپنے کو طاہر بنا لو، اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ عقیدہ گمراہ لوگوں کا ہے، یہ بدعقیدوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہم جتنا بھی گناہ کر لے ہیں تو امام والے، آپ امام والے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ پاک و صاف رہیے، با ایمان رہیے، با کردار رہیے، بہترین عقیدے کے مالک رہیے، بہترین جذبے کا اظہار کیجئے، اتحاد و اتفاق مومنین کے ساتھ مل جل کر رہیے اگر آپ امام والے ہیں۔ امام سب کے اعمال قبول نہیں کرتے، امام سب کے ایمان و عقیدے قبول نہیں کرتے، خمس و زکوٰۃ سب کے نہیں لیتے۔ احمد بن اسحاق جب پہنچے، کہا یہ فلاں کی امانت ہے، کہا اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے، حلال لوں گا حرام نہیں لوں گا۔ اور اس کے بعد امام بتلاتے بھی تھے کہ یہ حرام ہے تو کیسے حرام ہے، کہا یہ اس میں اتنی مقدار حرام کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حصہ بٹا ہے تو صحیح طریقے پہ نہیں بٹا ہے، جو حصہ تقسیم ہوا ہے 5 لوگوں میں صحیح حساب نہیں ہوا ہے، انصاف سے کام نہیں لیا گیا، صحیح حق نہیں دیا گیا، اس لیے یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ بھیجا کس کو گیا تھا؟ امام کو بھیجا گیا تھا۔ کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا؟ خمس کہہ کے بھیجا گیا تھا، امانت کہہ کے بھیجی گئی تھی، سہم امام کہہ کے بھیجا گیا تھا، مال امام کہہ کے بھیجا گیا تھا، لیکن امام نے کہا اس میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، اس میں ظلم و جور ہوا ہے، اس میں حلال و حرام کا امتیاز نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حرام ہے، میں نہیں لینے والا ہوں۔ آج ہم جشن کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، آیا ہم نے اس میں حلال و حرام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ والدین کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بھائی بہنوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے ہیں؟ یہ ہم مال تو نکال رہے ہیں، اس مال میں کتنے حقدار بنتے تھے، ان کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پاک تو کیجئے، اس کو ایسے بھیجئے کہ امام قبول کر لیں گے، ایسے نہ ہو کہ ہم سمجھیں بس ہم نے تو ذمہ داری ادا کر دی، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، نہیں، وہ امام دلوں کو جانتا ہے، فکروں کو جانتا ہے، جذبوں کو جانتا ہے، عقیدوں کو جانتا ہے۔ بس عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے امام کو یاد کرتے رہیں، دعا اللہم کلے ہمیشہ پڑھتے رہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے بعد ہی پڑھیں، نماز کے بعد ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں، اٹھیں تو پڑھیں، جائیں تو پڑھیں، آئیں تو پڑھیں، پڑھتے رہو، یہ دعا احساس دلائے گی تو کسی کی غیبت میں ہو، کسی کی نمائندگی میں ہو، کسی کی ہدایت میں ہو، امام کے نام پہ صدقہ نکالا کریں، اپنے اوپر جب کوئی مصیبت آئے تو امام کو یاد کریں، مولا یہ مصیبت آئی ہے، آپ اس مصیبت کا خاتمہ کریں گے، مولا یہ پریشانی آئی ہے، ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم بڑوں کے پاس بھاگتے ہیں، بھائی آپ بیچ میں آ جائیے، بھائی آپ مدد کر دیجئے، بھائی میرا کیس آپ حل کر دیجئے، اپنے امام کو پہلے بلا لو، اپنے امام کی بارگاہ میں پہلے فریاد کر لو، اس سے محبت بڑھ جائے گی، اس سے ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد امام سے غافل نہ ہو سکیں۔